اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 127 اور آج کی تیسری قسط ہے. معارف القرآن جلد دوم صفحہ نمبر 91 سورۃ آل عمران نمبر 3 اور پیج 91 اور سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر ہے 74. خلاصہ تفسیر ہم رکھ رہے ہیں. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک رکھتے ہیں. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک. پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. بنایا سامان طرب بے درد نے ان کو نہاں تھا، جن کا حسن، جن کا چشم مہر ماہ و اختر سے لرزتے تھے دل نازک قدم، مجبور جنبش تھے رواں دریائے خون شہزادیوں کے دیدائے تر سے. خلاصہ تفسیر. اور بعض لوگوں نے اہل کتاب میں سے بطور مشورہ بہم کہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تدبیر ہے کہ ظاہراً ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو نازل کی گئی ہے بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. مسلمانوں پر مراد یہ کہ قرآن پر ایمان لے آؤ شروع دن میں یعنی صبح کے وقت، اور پھر انکار کر بیٹھو آخر دن یعنی شام کو. عجب کیا، اس تدبیر سے مسلمانوں کو بھی قرآن اور اسلام کے حق میں شبہ پڑ جاوے اور وہ اپنے دین سے پھر جاویں اور یہ خیال کریں کہ یہ لوگ علم والے ہیں اور بے تعصب بھی ہیں کہ اسلام قبول کر لیا. اس پر بھی جو پھر گئے تو ضرور اسلام کا غیر حق ہونا ان کو دلائل علمیہ سے ثابت ہو گیا ہوگا، اور ضرور انہوں نے اسلام میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی جب ہی تو اس سے پھر گئے. اور اہل کتاب نے یہ بھی بہم کہا کہ مسلمانوں کے دکھلانے کو صرف ظاہری ایمان لانا اور صدق دل سے کسی کے روبرو دین کا اقرار مت کرنا، مگر ایسے شخص کے روبرو جو تمہارے دین کا پیرو ہو، اس کے روبرو تم کو اپنے قدیم دین کا اقرار خلوص سے کرنا چاہیے. باقی غیر مذہب والوں کے یعنی مسلمانوں کے روبرو ویسے ہی بمصلحت مذکورہ زبانی اسلام کا اقرار کر لینا. حق تعالیٰ ان کی تدبیر کے لچر ہونے کا اظہار فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ان چالاکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یقیناً ہدایت جو بندوں کو ہوتی ہے وہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. پس جب ہدایت قبضہ خداوندی میں ہے تو وہ جس کو ہدایت پر قائم رکھنا چاہیں اس کو کوئی دوسرا کسی تدبیر سے نہیں بچا سکتا، بچلا سکتا. آگے ان کے اس مشورہ و تدبیر کی علت بتلاتے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملی تھی، یعنی کتاب اور دین آسمانی، یا وہ اور لوگ تم پر غالب آ جاویں اس دین حق کی تعین میں جو تمہارے رب کے نزدیک ہے. حاصل علت کا یہ ہوا کہ تم کو مسلمانوں پر حسد ہے کہ ان کو آسمانی کتاب کیوں مل گئی، یا یہ لوگ ہم پر مذہبی مناظرہ میں کیوں غالب آ جاتے ہیں. اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے تنزل کی کوشش کر رہے ہیں. آگے اس حسد کا رد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضے میں ہے، وہ اس سے جسے چاہیں عطا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، ان کے یہاں فضل کی کمی نہیں، اور خوب جاننے والے ہیں کہ کس وقت کس کو دینا مناسب ہے، اس لیے خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت اور رحمت و فضل کے ساتھ جس کو چاہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں. پس اس وقت برعایت حکمت مسلمانوں پر فضل و رحمت فرما دیا. اس میں حسد کرنا فضول اور جہل ہے. ناظرین،
یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا، یعنی کہ نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا 128، اور اس کی چوتھی قسط ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ میں۔ نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ، نبی ہیں سمندر کنارے صحابہ، ابو بکر فاروق عثمان و حیدر وہ محبوب رب کے دلارے صحابہ، انس زید و طلحہ بلال و قتادہ وہ شیر و شکر پیارے پیارے صحابہ، نبی چاند ہیں تو ستارے صحابہ۔